عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور مبارک اجتماع میں محرم الحرام کے اس مہینہ میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے گزشتہ جمعہ میں بھی کچھ تفصیلات آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ختم ہو گیا، حالانکہ محرم کا مہینہ 10 دنوں کا نہیں ہے، یہ پورا مہینہ ہے جیسے عام مہینے ہوتے ہیں۔ لوگ اس مہینے کے بارے میں عجیب عجیب خیالات رکھتے ہیں، جن خیالات کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں سے یہ کہ 10 کے بعد کہتے ہیں جی محرم ختم ہو گیا۔ محرم ختم نہیں ہوا، بلکہ محرم پورے مہینے کے بعد ختم ہوگا۔ دوسری بات، عام روٹین میں لوگوں نے یہ معروف کی ہوئی ہے کہ محرم میں نکاح درست نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی اس کے شروع کے 10 دن جو ہیں انہیں سمجھا جاتا ہے کہ اس میں نکاح درست نہیں ہے۔ آج اگر آپ نکاح کریں تو آپ پہ کوئی تنقید نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دن گزر گئے۔ یہ ایک عجیب بات ہے جو مجھے اور آپ سب کو سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کی نسبت شہادت کی طرف کرتے ہیں کہ جناب نواسہ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ 10 محرم کو شہید ہوئے، اور ان کی وجہ سے یہ 10 دن عظمت والے یا فضیلت والے ہو گئے، تو یہ بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جس دن بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جس دن بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ہمیشہ غم اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ بیمار ہو یا اس کا کوئی مسئلہ ہو تو لوگ اس کا غم شروع کر دیں، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ غم ختم کر کے گھر چلے جائیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کا اصول بھی یہی ہے، غم جس کی اجازت ہے اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب میت ہو جائے تو 3 دن تک لوگ اس میت پر بیٹھتے ہیں، اور 3 دن تک اس میت کے بعد بیٹھ کر اس کے گھر والوں سے تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آ کر یہ جملے کہتے ہیں کہ بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی طرف سے ہو گیا، آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے، ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ یوں صبر کی تلقین کر کے اس سے جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ شرعی دعا کا طریقہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی دور دراز سے آیا ہے تو ان سے تعزیت کر لیتے ہیں، ورنہ سنت طریقہ وہ 3 دن ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر تعزیت کی جائے۔ لیکن ایسا اصول آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ابھی وقت نہیں آیا اور اس سے پہلے ان نے رونا دھونا اور غم کی کیفیت پیدا کر لی ہو، اور جیسے ہی واقعہ رونما ہو جائے اسی وقت وہ چلے جائیں کہ بس یہ اب ختم ہو گیا، ساری چیزیں ہٹاؤ۔ ایسے ہی جب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی افسران وغیرہ جب آتے ہیں اور کہیں ماحول بنانا ہوتا ہے تو گلیاں صاف کر لیتے ہیں اور ٹینٹ لگا دیتے ہیں اور اسپتال بنا لیتے ہیں کہ جی آج وزیر اعظم صاحب آئے ہوئے ہیں، انہیں صحت کا ماحول دکھانا ہے، اور جیسے ہی وہ جاتا ہے وہ ٹینٹ شینٹ اسپتال ہے سب ختم، پتہ نہیں چلتا کہ ابھی یہاں پر کوئی چیز تھی یا نہیں تھی، ایک دم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ایسے ہوا؟ کہتے ہیں ان کو دکھلانا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کس کو دکھلانا تھا؟
آپ کس کو دکھلا رہے تھے کہ جیسے ہی درس ختم ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور اپنے شہید بھی اپنے 72 افراد سمیت شہید ہو گئے، اور جب آپ شہید ہو گئے اور گھر میں کیفیت عجیب ہو گئی تو اب جی رونے دھونے والے اور شور شرابہ کرنے والے اور پانی پلانے والے اور سبیلے لگانے والے اور کالا لباس پہننے والے اور غم کی کیفیت اختیار کرنے والے 11 کو ٹھیک ٹھاک، کوئی دفتر میں ہے، کوئی بینک میں ہے، کوئی روڈ میں ہے، کوئی چوک میں ہے، کوئی بازار میں ہے، کوئی شادی کی تقریب میں ہے، وہ سب غم ختم ہو گئے اور وہ چلے گئے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں، میں سمجھا رہا ہوں قوم کو، یار یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ کیسے ہو گیا کہ ابھی تو شہادت ہوئی ہے، ابھی تو غم شروع ہے، اب غم کیوں نہیں منا رہے؟ یعنی شہادت کے بعد غم کیوں نہیں ہے، اب تکلیف کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کا مطلب کہ یہ تو نہیں نکلتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ان کو تکلیف ہے اور ان کی حیات سے ان کو تکلیف ہے؟ وہ جیسی دنیا سے جاتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو ماحول مل جاتے ہیں اور یہ باہر نکل جاتے ہیں، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، بس یہ ختم ہو گیا، اب ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ ساری دنیا کو پہلے کہا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اور اب یہ سارے کام چھوڑ کے کیا بتانا چاہتے ہیں ان کو کس سے محبت ہے اور یہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شریعت ہے جب اس سے بندہ ہٹ جاتا ہے تو شریعت سے ہٹنے کے بعد اس کا ہر کام بیوقوفی پر منحصر ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہ صورتحال ہے، تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مہینہ جو ہے وہ 10 دن کا مہینہ ہے اور 10 دن کے بعد اس کی اہمیت کھو جاتی ہے، حالانکہ ایسا ہی ہے جیسے عام مہینے 29 یا 30 کے ہوتے ہیں، محرم کا مہینہ بھی ایسے 29 یا 30 کا ہے۔ پھر آپ کو مزے کی بات بتاؤ، یہ غم یوں ختم ہو گیا، اپنے کام میں مصروف ہو گئے، پھر جو ہی 10 محرم کے بعد 40 دن شروع ہوں گے پھر غم شروع ہو جائے گا۔ وہ غم کب ہوگا؟ وہ غم صرف ایک دن کا ہے اور اس کو اربعین کہتے ہیں، اس کو 40واں کہتے ہیں۔ اس 40ویں پہ غم دوبارہ لوٹ آئے گا۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ یہ غم جاتا کہاں ہے اور پھر آتا کہاں سے ہے؟ بھئی یہ درمیان میں یہ غم کہاں چلا گیا؟ پھر یہ غم کہاں سے آ گیا؟ جس وقت تک آپ نارمل زندگی گزار رہے تھے اس وقت تک غم اپنی زندگی کہاں گزار رہا تھا؟ بھئی جب تک آپ اپنی نارمل زندگی گزار رہے تھے غم اپنی زندگی کہاں گزار رہا تھا؟ اور غم جب آپ میں آ گیا اور آپ غمگین ہو گئے تو آپ جب اب غمگین ہیں تو اب چند گھنٹوں بعد آپ کا غم کہاں چلا جائے گا؟ اگلی بات، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ لا شک بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شہادت بڑی دردناک تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں عورتیں بھی تھی، وہاں بچے بھی تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جتنے لوگوں نے بلایا تھا ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ مجرم کون ہے؟ سزاوار کون ہے؟ جس نے یہ ماحول بنایا، جس نے بلایا، جس نے خط لکھے، جنہوں نے وفود بھیجے، وہ سب تو آج نہیں ہے، وہ کہاں ہیں؟ تو مجرم کون ہے؟ جتنا مارنے والا مجرم ہے اس سے کئی بڑھ کر بلانے والا مجرم ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی جس نے مارا وہ بھی مجرم ہے، جس نے ماحول بنا کر مارنے والے کے لیے سارا ماحول بنوایا، کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ وہ اس سے بڑا مجرم ہے۔ تو اس کا نام لیتے ہو جس نے اور جس کی حکومت نے مارا، ان کا نام کیوں نہیں لیتے جنہوں نے بلایا، اور ان کا نام لے کر ان پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے نام کو لے کر یا اس کی آڑ لے کر آپ پیچھے کو جاتے جاتے کسی صحابی کو معاف نہیں کرتے، سب کو نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ، پیچھے جا کر وہاں مخالفت کرتے ہیں، یہ جنہوں نے بلایا ہے ان پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ جنہوں نے خط لکھے تاریخ میں موجود ہے ان کے نام، ان پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ جنہوں نے انہیں وہاں بلا کر دھوکہ دیا اور خود بھاگے اپنے کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بچایا، انہیں لعنت کیوں نہیں کرتے؟ صرف اس لیے کہ تمہارے بڑے، صرف اس لیے کہ تمہارے آباء و اجداد ہیں، صرف اس لیے کہ تمہاری تاریخ ان سے ملتی ہے، اس لیے ان کو برا بھلا نہیں کہتے ہو؟ کیا میرا سوال ہے وہ مجرم نہیں ہے؟ کیا ان کا قصور نہیں ہے؟ کیا وہ بلانے والے نہیں ہیں؟
کیا وہ خطوط لکھنے والے نہیں ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان پر اعتماد کر کے آنے والے نہیں ہیں؟ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد ان کے پر لعنت تبرہ کیوں نہیں ہوتا اور ان پر تنقید کیوں نہیں ہوتی اور انہیں برا بھلا کیوں نہیں کہا جاتا؟ پتا چلا برابر دونوں ہیں، جس نے مارا وہ بھی اور جس نے بلایا وہ بھی، لیکن جن نے بلایا میری نظر میں اس سے زیادہ مجرم ہے، یہ بلاتے ہی نہ یہ واقعی رونمانہ ہوتا۔ اور ان کے بڑے آج بھی کہتے ہیں اگر ہمارے بڑے مسلم بن عقیل کے ساتھ وفا کرتے، یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں، مسلم بن عقیل، یہ جو آئے انہیں جو بھیجا اور یہ جو آگے گئے تو پتہ چلا انہیں لینے والے 40,000 لوگ ہیں، کسی نے کہا ان کے استقبال کے لیے 80,000 لوگ ہیں، اور شام میں گورنر بدلا، دوسرا گورنر آ گیا، اور دوسرا گورنر جو ہے وہ بڑا سخت مزاج، سخت رو اور بڑا ظالم قسم کا تھا۔ جب وہ آیا تو شام میں پتہ چلا وہ 40,000 بھی نہیں ہے اور 80,000 بھی نہیں ہے، مسلم بن عقیل اکیلے ہیں۔ اور کچھ دیر بعد مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، بالکل اکیلے تنے تنا، ایک بچہ بھی کوفہ کا مسلم بن عقیل کے ساتھ شہید نہیں ہوا، نہیں مارا گیا۔ تو وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ یہ بلانے والے لوگ کہاں گئے؟ تو جو مسلم بن عقیل کو تڑپتا ہوا دیکھتے رہے اور نہیں بولے یہ بھی بڑا مجرم ہے یا نہیں ہے، وہ کہتا ہے اگر مسلم بن عقیل کا لوگ ساتھ دیتے تو واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو مارا کس نے تھا اور پاس کون تھے اور کس نے ساتھ نہیں دیا تھا؟ وہ کون ہے؟ ان کا نام تو لو، وہ کون ہے؟ نام لیں گے تو مذہب گرے گا۔ پھر وہ خود کہتے ہیں کہ یہ شیعان علی تھے، یہ شیعہ تھے، جن نے مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا یہ شیعہ تھے، تو ان پر ماتم کیوں نہیں کرتے اور ان کو برا بلا کیوں نہیں کہتے اور ان کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ تم یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہو، تم یزید کی آڑ میں جناب حضرت عثمان کو برا کہتے ہو، تم یزید کی آڑ میں جناب حضرت عمر کو برا کہتے ہو، یزید کی آڑ میں جناب حضرت ابوبکر کو برا کہتے ہو، یوں تو چلتے ہو، وہ جو تمہارے سامنے کھڑے جن نے سب کچھ کیا ان پر تمہارا بس کیوں نہیں چلتا؟ تو اس طرح محرم الحرام میں ان باتوں کو معروف کر کے بعض کو یہ پھیلایا جا رہا ہی ہوا۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ 10 محرم کے بعد کوئی چیز ختم نہیں ہوئی، غم واپس کیسے چلا گیا؟ کیا نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور خاندان نبوت کے پھول اور اسلام کے اصول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خون اتنا سستا ہے کہ بس سال میں 10 دن رو لو بس ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی؟ کیا غم حسین دنوں میں؟ بھائی غم حسین دنوں میں نہیں ہے، غم حسین دلوں میں، دلوں میں۔ لوگوں نے غم حسین کو دلوں میں رکھا ہے، لوگوں سمجھو ہم نے غم حسین کو دلوں میں رکھا ہے۔ تم دل انگلیوں پر گنتے ہو اور ہم دل اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ کون سا وقت ایسا ہے جب غم حسین یا ذکر حسین یا یاد حسین نہ ہو؟ تم مزے کی دنیا میں کھاتے پیتے عیاش پرست عیاشی کی زندگی گزارتے ہو، تمہیں ہر وقت کربلا میں حسین تڑپتا ہوا نظر نہیں آتا؟ یہ صرف 10 دنوں میں نظر کیوں آتا ہے؟ وہ جانتے ہیں اگر ہم نے ساری زندگی کا روگ لگا لیا تو ہم جی نہیں سکیں گے، دن خاص کر لو، دل کو علیحدہ کر لو۔ اب دن علیحدہ ہے اور دل علیحدہ ہے، دن علیحدہ ہے اور دل علیحدہ ہے۔ ہمارے دل اور دل جدا جدا نہیں ہے۔ محبت حسین کرنے والے اپنے دلوں سے محبت حسین نہیں نکالتے، اس لیے جب تک جسم میں جان ہے اور روح ہے اور جسم میں یہ خون دوڑتا ہے، رگوں میں جب تک دل دھڑکتا ہے ذکر حسین رہتا ہے۔ جب تک دل دھڑکتا ہے ذکر حسین رہتا ہے، اور جن کے دلوں میں نہیں ہے دنوں میں، ان کے دن ختم ہو گئے تو ذکر ختم ہو گیا، ان کے دل ختم ہو گئے تو غم ختم ہو گیا، ان کے دل ختم ہو گئے تو ماحول ختم ہو گیا۔ ان نے کچھ دن کر کے دنیا کو بتانا ہے ہم حسینی ہیں۔ حسین کے ماننے والے دنوں والے نہیں ہیں، دلوں والے ہیں۔ کس والے ہیں بھائی؟ دلوں والے، دلوں والے نہیں ہیں۔ دلوں والوں نے تو بلایا تھا، چند دن بھی رکھ نہیں
نہیں سکے. چند دن کے بعد جب پریشر بڑھا تو ہوائیں نکل گئی. جو ساتھ تھے کربلا میں وہ کٹ گئے، 72 کے 72 کٹ گئے. ہٹا تو کوئی بھی نہیں، علاقہ کوئی نہیں ہوا. پوچھتے والے نے پوچھا مولانا صاحب یہ کیوں ہوا؟ میں نے کہا وہ دلوں والے نہیں تھے، دلوں والے تھے. اس لیے وہ آخر تک ڈٹے رہے. ان نے خون دے دیا، ان نے جانیں دے دی، مگر پیارے حسین کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑا نہیں، ساتھ رہے. پھر حضرت حسین کٹ گئے، اور کٹے تو کس طرح؟ سر سجدے میں، سر بسجود ہے. شاعر نے کہا کٹا کے گردنیں بتا کے کربلا والے. بھئی کٹا کے گردنیں بتا کے کربلا والے، غیر کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتے خدا والے. میدان کربلا میں کٹنے والوں نے بتایا سجدہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، وہ دلدلوں سے جنا ہو یا گوڑا ہو، وہ تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوا مولا ہو. سجدہ کسی کو نہیں ہو سکتا. سجدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ سجدہ اسی کو ہو سکتا ہے جس کو نانا بھی سجدہ کر رہا ہے، جس کو نواسا بھی سجدہ کر رہا ہے. ساری زندگی حسین کے نانا کی اس بات پہ گزر گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے. حضور کی پوری زندگی کی تبلیغ اس بات کی گواہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کریں. نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز. میدان کربلا میں سیدنا حسین نے مشکل حالات میں، تکلیف کے دور میں، تلواروں کے سائے میں سر اللہ کے سامنے جھکا کر دنیا کو سبق دیا ہے. نانا کا درس بھی یہی ہے، نواسا کا سبق بھی یہی ہے. نانا کا درس بھی یہی ہے، نواسا کا سبق بھی یہی ہے. نانا کا درد بھی یہی ہے، نواسا کا غم بھی یہی ہے. نانا کی دعوت بھی یہی ہے، نواسے کی فکر بھی یہی ہے، شریعت بھی یہی ہے اور دین بھی یہی ہے. نام حسین کا لو، سجدہ گھوڑے کو کرو. نام حسین کا لو، نیچے گھوڑے سے گزرو. تم حسینی ہو نہیں سکتے. حسینی کسی نے کہا مولانا صاحب آپ کیسے کہتے ہو حسینی نہیں ہو سکتے؟ وہ جو کہتے ہیں. میں نے کہا حسینی کہنے سے نہیں ہوتا، حسینی عمل سے ہوتا ہے. حسینی کس سے ہوتا ہے بھائی؟ حسینی عمل سے ہوتا ہے. عمل حسین دیکھا جائے گا. اگر یہ عمل حسین کے عمل کے مطابق ہے تو حسینی ہے، اور اگر نہیں ہے تو کام کرو یزیدوں والے. نام لو حسینیوں کا یہ ہو سکتا ہے؟ تم کام کرو مشرکوں والے، مرتدوں والے، زندیقوں والے، کافروں والے، اور نام حسین کا لو ہم حسینی. یہ ہو سکتا ہے؟ حسینی بننے کے لیے موحد بننا پڑے گا. حسین تو نہیں جھکے، حسین تو کسی کی بات نہیں مانی. حسین تو ڈٹ گئے. بھائی حسین ڈٹ گئے، تم کو نہیں ڈٹے ہوئے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں نماز ادا کی. ایمانداری سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جن لوگوں نے روڈوں پہ 10 محرم سے پہلے سبیلیں لگائی ہیں، اس میں نمازی کتنے تھے؟ ایمانداری سے بتاؤ. میں کوئی تنقید کی غرض سے نہیں کہہ رہا، سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایمانداری سے نمازی تھے؟ اس جگہ جہاں نماز رکھی ہوئی تھی کہ اب اذان ہو گئی ہے، وہ تو اذان کے وقت بھی نعرے چلا رہے تھے. اذان کا احترام نہیں ہے. اللہ کی تکبیر بلند ہو رہی ہے، حضور کا نام آ رہا ہے، تم نے بند کر دیے؟ نہیں، سب چل رہا ہے. کیا 9 محرم کو 10 محرم کو نمازیں ہو رہی؟ ہاں یہ تو ہو رہا ہے کہ جس رستے سے جلوس گزر رہا ہے وہ مسجد بند ہے. اذان کے وقت وہاں اذان نہیں ہو رہی. حسین تو اذانیں دلوانے گئے تھے، رکوانے تو نہیں گئے تھے. یہ جس کے عمل سے آج مسجد بند ہوئی،
یہ جس کے عمل سے آزان بند ہوئی یہ حسینی ہے؟ بھائی یہ حسینی ہے؟ یہ کیسے حسینی ہے؟ حسینی اذان دیتا ہے، حسینی اور اذان مدینے والی دیتا ہے. کس والی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں اذان دیتے تھے. یہ مؤذن رسول تھے. حضور علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بلال اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ پر حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا. آج وہ نہیں ہے، بلال سے اذان نہیں دیا تھی. بلال چلے گئے، مدینہ سے چلے گئے. کچھ عرصہ بعد حضور خواب میں آئے کہ بلال ہمارے شہر نہیں آتے. بلال مدینہ میں آ گئے. جب بلال مدینہ میں آ گئے تو عجیب کیفیت ہو گئی. ہجوم بڑھ گیا لوگوں کا، بلال آ گئے، بلال آ گئے. نبی کے غلام بننے اور نبی کا نسبت اور نبی کا تعلق کتنا بلند و بالا ہے کہ بلال مکہ کی دھرتی پہ غلام تھا اور تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا. آج بلال مدینہ میں آیا تو لوگ استقبال کر رہے ہیں. آ گئے، وقت اذان ہوا، لوگوں کا شعر بڑا، بلال اذان دو، ہمیں پیارے پیغمبر کا زمانہ یاد آ جائے. بلال نے کہا مجھ میں ہمت نہیں، میں اذان دوں. ہمت نہیں ہے. بلال اذان نہیں دے رہے. شہزادے بھاگتے بھاگتے آ گئے. حسن بھی ہے، حسین بھی ہے. کہا آج تو آپ کی اذان سنیں گے. سب کو بلال نے انکار کیا مگر شہزادوں کو نہ کر سکے. پھر مدینہ میں نبی کے زمانے کی اذان گونجی. علی بھی موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے. آج بھی مدینہ میں وہی اذان دی جا رہی ہے جو بلال میں حسن و حسین اور علی کے زمانے میں دی تھی. تو حسینی تو وہ ہیں جن کی مسجدوں میں آج وہی اذان ہے. وہ اذان ہی بند ہو جائے، وہ مسجد بند ہو جائے، کہ غم حسین ہے تو کیا غم حسین کہتے ہیں نماز چھوڑ دو، عبادت چھوڑ دو، نیکی چھوڑ دو. نکاح کرنا سنت ہے، یہ چھوڑ دو. نکاح کرنا عبادت ہے، چھوڑ دو. اور نکاح ایسا عمل ہے جس پر کسی وقت میں پابندی نہیں. نماز کے وقت میں کبھی زوال ہے، کبھی طلوع آفتاب ہے، اس وقت میں مکروہ ہے مت پڑھو. حج کے اوقات ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرو. عمرے کے مقام ہے، اس کے علاوہ نہیں کرو. نماز کا وقت ہے، اس کے علاوہ نہ پڑھو. نکاح کا کون سا وقت ہے؟ کوئی وقت نہیں. کون سی جگہ ہے؟ کوئی جگہ نہیں. کون سا محل ہے؟ کوئی محل نہیں. دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے نام کا نام نکاح. کہیں کر لو، کسی وقت کر لو، پورے لباس میں کر لو، آدھے لباس میں کر لو، وضو میں کر لو، بے وضو میں کر لو، پاکی کی حالت میں کرو، نہ کوئی پابندی نہیں ہے، کہیں پابندی نہیں ہے. اسلام نے تو کتنا آسان رکھا ہے. تم کہتے ہو پورے محرم میں نہ کرو. بھئی کیوں نہ کرے محرم میں؟ کہتے ہیں شہادت حسین ہے. میں نے کہا اگر محرم میں شہادت حسین ہے تو رمضان میں شہادت علی ہے. بیٹے کی شہادت پہ نکاح ناجائز ہے، بابا کی شہادت پہ جائز ہے؟ ربیع الاول میں حضور دنیا سے گئے، نانا کے جانے پہ جائز ہے؟ جمادی ثانی میں ابو بکر صدیق کے خلیفہ اول کے جانے پہ جائز ہے؟ ذی الحج میں حضرت عثمان گئے، جائز ہے؟ محرم کے ابتدا میں حضرت عمر ہوئے، جائز ہے؟ او بھائی اگر شہادتوں پہ نکاح نہیں ہے پھر نکاح ہے ہی نہیں. اسلام کی تاریخ میں کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جہاں شہادت نہ ہو. کوئی وقت بھی خالی نہیں ہے جہاں جامع شہادت کسی نے نوش نہ کیا ہو. دن نکالو، تاریخ نکالو، لمحہ نکالو، وقت نکالو، جو بھی نکالو گے شہادت ملے گی. اس لیے کہ شہادت زحمت نہیں ہے بابا، شہادت سعادت ہے. اور ایسی شہادت ہے کہ حضور نے خود مانگی ہے، یا اللہ مجھے شہادت دے دے. حضور کے پاس کیا چیز کم تھی؟ کون سا رتبہ، کون سا مقام، کون سی عزت ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے؟ کون سی فضیلت ہے اور کون سی عظمت ہے جو امام الانبیاء کو حاصل نہیں ہے؟ کون سا رتبہ اور کون سی شان ہے جو آپ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے؟ بلکہ اگر میں جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ شان کے اندر جو شان ہے یہ بھی حضور کی شان ہے.
عزت کے اندر کی جو عزت ہے یہ بھی حضور کی عزت ہے. جہان کو اور مکان کو اور مقام کو، رتبوں کو جو رتبے اور مقام ملے یہ حضور کی وجہ سے ملے. ساری کائنات کا حسن و جمال حضور کی برکت سے ہے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ مجھے شہادت دے دے. ایسے نہیں ایک مرتبہ شہید ہوں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں. کیا تڑپ ہے، کیا چیز ہے شہادت میں، کیا مزہ ہے شہادت میں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسے مانگ رہے ہیں، اسے طلب کر رہے ہیں، طلب سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے شہادت دے دے. کیا مزہ ہے اس میں، کیا لطف اور کیا سرور ہے اس میں، کیا مقام ہے اس کا. خلفائے راشدین میں سے 3 شہید ہیں، عمر شہید ہیں، عثمان شہید ہیں اور حضرت علی شہید ہیں. حضور علیہ السلام پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور آپ نے فرمایا تیرے پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. شہادت تو نعمت ہے، شہادت تو عظمت ہے. اگر شہادت والے دن آپ نکاح نہیں کر سکتے، آپ عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ شہیدوں کے وارث کیسے ہوئے؟ تو جو مخصوص چیزیں اس مہینے کے ساتھ وابستہ کر کے خاص کر دی گئی کہ یوں بھی نہیں کر سکتے، یوں بھی نہیں کر سکتے، بھئی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حسین شہید ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے تم اپنی نسلوں کو شہادت سے روکنا چاہتے ہو، تم ان کے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتے ہو. یہ تو دلیر ماں کے دلیر بیٹے ہیں جنہوں نے میدان عمل میں کود کر دشمن کو شکست دی ہے. ہم حسینی بننا چاہتے ہیں. حسینی بننے کا مطلب ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں، ہم غیرت سے جینا چاہتے ہیں، ہم شجاعت سے جینا چاہتے ہیں، ہم بہادری سے جینا چاہتے ہیں. ہم سینوں پر ہاتھ مار کر نہیں جینا چاہتے، ہم صدوں کو ہو کے نہیں جینا چاہتے، ہم رو کر نہیں جینا چاہتے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو چونکہ نواسے رسول تھے تو میں اگلی بات کہہ دیتا ہوں کہ حضرت حسن نواسے نہیں تھے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی ہیں، ان کا نام ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ. حضور علیہ السلام نے ان کو کندھوں پہ اٹھایا. وہ یوں جمعے کا دن ہے، حضور مسجد میں بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، بچہ اندر داخل ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے. حضور ممبر سے اترتے ہیں، وہاں تک جاتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، گود میں بٹھا لیتے ہیں. یہ شان نہیں ہے، یہ مرتبہ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضور علیہ السلام باہر نکلتے ہیں اور اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور کندھے پر رکھ لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. ابو بکر صدیق دیتے ہیں، کہتے ہیں سوار بھی شانے والا اور سواری بھی شان والی. یہ کون ہے؟ یہ حضرت حسن ہے رضی اللہ عنہ. یہ پیدا ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام نے گٹھی دیتے ہیں، یہ حضرت حسن ہے. حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے ہیں، یہ حضرت حسن ہے. حضور علیہ السلام ان کا نام رکھتے ہیں، حضرت علی نام رکھتے ہیں حرب، حضور نام رکھتے ہیں حسن. جن کا نام حضور نے رکھا، جن کو اٹھایا حضور نے، یہ حضور کے بیٹے نہیں ہیں، نواسے نہیں ہیں، یہ فاطمہ کے لخت جگر نہیں ہے. ان کے یوم پہ کیوں کچھ نہیں ہے؟ یوم حسن پہ کیوں کچھ نہیں ہے؟ یوم حسین پہ ہے، یوم حسن پہ کیوں نہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک ہی ماں کے، ایک ہی باپ کے، ایک ہی نانا کے، ایک ہی خون ہے. یہ چھوٹے وہ بڑے، چھوٹے کا ذکر ہے، بڑے کا کیوں نہیں ہے؟ چھوٹے کا تذکرہ ہے، بڑے کا کیوں نہیں ہے؟ چھوٹے پہ سب کچھ کرتی ہو، بڑا ابھی چیلم آنے والا ہے، چیلم میں حسین ہوگا. سوال ہے میرا، چیلم میں حسن کیوں نہیں ہے؟ یا تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے، چیلم بنتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں بنتا؟ حضرت حسین 61 ہجری میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ. چیلم 40 دن کو کہتے ہیں. کتنے کو؟ بولو بھائی، کتنے کو کہتے ہیں؟ حضرت حسین 61 ہجری کو شہید ہوئے. ہم 1445 ہجری میں، کب ہے؟ 1445 ہجری. 61 سال نکالو اور 1385 سال بن رہے ہیں. 1385 سال بعد کون سا چیلم ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تنقید نہیں کر رہا، حقائق بتا رہا ہوں. فرض ہے، اگر ہم حقائق نہیں بتائیں گے قوم کو کیسے پتہ چلے گا؟
185 سال بعد بابا پوچھتا ہوں کون سا چیلم ہے؟ اور اگر چیلم میں حسین ہے تو چیلم میں علی کیوں نہیں ہے؟ چیلم میں حسن کیوں نہیں ہے؟ چیلم میں بی بی فاطمہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ مذہب نہیں ہے. بولے یار، یہ دین، یہ شریعت، یہ اسلام اگر ہوتا تو وہاں بھی ہوتا، وہاں نہیں یہاں ہے، یہاں نہیں وہاں ہے. اس کا مطلب ہے مذہب رسمیں، رسم ہے، اس رسم کو ادا کیا جائے. اور ہم نے اس رسم کو بات سمجھ لیا. ہماری حکومت 10 دن بیچاری پریشان رہ کر اب 40 کو پھر پریشان ہوگی. وہ جی یہ نکل رہا ہے، وہ جی وہ نکل رہا ہے. پھر پوچھو تو صحیح کیوں نکل رہا ہے؟ سوال تو کرو. ایک کام کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ چیلم ہوگا، پھر غم واپس آ جائے گا. اور غم ایک دن کا ہوگا. کتنے دن کا؟ پھر ایک وقت آئے گا کہ جشن ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کس چیز کا جشن ہے؟ کہتا ولادت علی کا جشن ہے. ہاں، میں نے پوچھا غم حسین کے بعد جشن بنتا ہے؟ بھائی بتاؤ، غم حسین کے بعد جشن بنتا ہے؟ ابھی آ رہا ہے 14 اگست، جشن آزادی ہوگا محرم میں. کیا ہوگا؟ بولو. سب منائیں گے نہیں منائیں گے؟ کیا واقعہ حسین کے بعد 40 دن کے اندر اندر جشن جائز ہے؟ سانپ سونگ گیا. اور اگر یہ 14 اگست گھومتے گھومتے 10 محرم کو آ گیا، پھر 8 محرم کو آ گیا، پھر لوگ تو جشن منائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ میں ابھی چیلم نہیں ہوا، چیلم نہیں ہوا، جشن مناؤ گے؟ تم جشن مولود کعبہ جب مناتے ہو، کیا حسین اس وقت تک شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا غم حسین کے بعد کوئی جشن بنتا ہے؟ تم عید والے دن عید مناتے ہو، عید مبارک، عید مبارک، نئے لباس پہنتے ہو، تم پکنک پہ جاتے ہو، تم سیاحتی مقامات پہ جاتے ہو، تم عیش و عشرت کرتے ہو، تم شادیاں کرتے ہو، تم خوشیاں مناتے ہو. کیا غم حسین کے بعد یہ خوشیاں جائز ہیں؟ اگر یہ محرم میں جائز نہیں ہے تو عام دنوں میں جائز ہے، اور اگر عام دنوں میں جائز ہے تو محرم میں بھی جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر عام دنوں میں جائز ہے تو محرم میں بھی جائز ہیں، اور اگر عام دنوں میں جائز نہیں ہے، محرم میں جائز نہیں ہے، تو عام دنوں میں جائز نہیں. پھر مناتے کیوں؟ غم حسین کے بعد کیا شادی کرنا صحیح ہے؟ کیوں یہ میاں؟ کیوں بچے ہیں تمہارے؟ غم حسین کے بعد تم نے شادی کر لی، تم عیاشی کی زندگی گزارتے ہو. وہ دیکھو کربلا میں خون لگا ہوا، وہ دیکھو کربلا میں تڑپ گیا، وہ دیکھو بچے شہید ہو گئے، وہ دیکھو خیموں کو آگ لگا گئی، وہ دیکھو تم کہتے عورتیں باہر آ گئی، وہ دیکھو ان کے دوپٹے اتر گئے. یہ سبھی کچھ ہو گیا. منظر تمہارے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ منظر بھی ہے اور خوشی کا منظر بھی ہے. ایک ہی دماغ میں 2 فلمیں چل کیسے رہی ہیں؟ ایک ہی دماغ میں 2 منظر کشیاں کیسے چل رہی ہیں؟ ایک ہی دماغ میں 2 کام کیسے چل رہے ہیں؟ غم بھی ہے، خوشی بھی ہے والا. پھر تو یہ دنوں کا غم ہے، دلوں کا نہیں ہے. کس کا غم ہے؟ دنوں کا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دن. بس 10 پہ بس. تمہاری 10 پہ بس ہے، ہماری تمہاری بس پہ بس ہے. 10 پہ بس ہے. جن کے دلوں کی بات ہوتی ہے ان کی بس نہیں ہوتی. وہ گنتے نہیں ہیں، وہ شمار نہیں کرتے، اسے اپنے دل کا روگ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ میرے دل کا مسئلہ ہے، میرے دل کا مسئلہ ہے. ہاں، کسی کے دل کا مسئلہ ہے اور کسی کے دل کا مسئلہ ہے. اور حسین دنوں میں نہیں رہتے، حسین دلوں میں نہیں رہتے، دلوں میں نہیں رہتے. حسین کہاں رہتے ہیں؟ حسین دلوں میں رہتے ہیں. اس لیے اگر کوئی محبت کا دعویٰ کر کے اور جھوٹی محبت کی بات کر کے دین مذہب کو بگاڑنا چاہے گا تو جواب دیا جائے گا. بات سمجھنی بھی چاہیے، بات سمجھانی بھی چاہیے.
یہ نہ کہو میں نے کوئی فرقہ وارانہ گفتگو کی ہے، میں نے حالات کے عین مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ غلط روش میں چل کر اپنے مذہب اپنے ایمان کو خراب نہ کر بیٹھنا۔ جنہوں نے بلایا ان کو تو کچھ نہ کہو، جو بھاگ گئے ان کو تو کچھ نہ کہو، جو تھے ہی نہیں ان کو گالیاں دو۔ یہ تو نہیں بنتا، بنے گا تب جن نے بلایا سب سے پہلے انہیں گالیاں دو اور مارنے والوں کو بھی دو، ان پر لعنت کرو اور مارنے والوں پر بھی لعنت کرو، تب بات بنے گی۔ ورنہ پتہ چلے گا اپنے آباء و اجداد کو بچاتے ہو، اپنے بڑوں کو بچاتے ہو، اپنے اسم و نسب کو بچاتے ہو، اور جس دن یہ پتہ چل گیا کہ بلانے والے قاتل ہیں تو پتہ چل جائے گا آج سب کچھ کرنے والے بھی قاتل ہیں۔ اور آخری بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری محبت تھی۔ محبت حضرت حسین اور حضرت حسن سے حضور علیہ السلام کی ایک قلبی فطری محبت تھی۔ بعض محبت ایسی ہوتی ہیں جن پر اختیار بھی نہیں ہوتا، جیسے حضور علیہ السلام کی محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ اپنی تمام ازواج سے اجازت لے لی، نمبر اوروں کے تھے اور یہاں گئے اس لیے چاہتے تھے کہ میں آخری وقت سیدہ عائشہ کے پاس گزاروں، یہاں گئے۔ بیویاں سمجھ گئی، انہوں نے اجازت دے دی آپ جائیے، آپ کا دل وہاں چاہ رہا ہے، ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں۔ بیویاں حضور کی خوشی میں خوش ہیں اور حضور عائشہ کے گھر میں خوش ہیں۔ بیویاں حضور کی خوشی میں خوش ہیں اور حضور عائشہ کے، ان کی خوشی یہ ہے کہ حضور خوش رہے اور حضور کی خوشی یہ ہے کہ وہ عائشہ کے گھر رہے۔ ایسی فطری محبت حضور علیہ السلام کی اپنے نواسوں سے اور بہت ہے۔ اور ظالموں، تم نے بلایا اور بلا کر نبی کی اس فطری محبت کو تم نے ذبح کر دیا، اور تم نے بعد میں کہا کہ ہم بچ جائیں گے۔ حضور کی فطری محبت ہے، قیامت تک یہ کام تمہاری نسلوں میں جاری رہے گا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم روکتے ہو، ہم پاکے نہیں روکے۔ حسین کا دشمن کسی عذاب میں ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کو روکوں؟ میں اس کو کہتا ہوں خوب تر کر، کما حق ہو کر، بالکل پورا کر، ہم کیوں روکیں؟ تو اسے سعادت سمجھتا ہے، میں اسے عذاب سمجھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے، حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ حسین کو جس نے تڑپایا وہ چین سے نہیں ہے۔ عام دنوں میں پھر بھی ہو جاتا ہے، جب وہ دن آتے ہیں نا، وہ دن آتے ہیں، اللہ کا غصہ کمال پہ جاتا ہے، پھر یہ نکلتا ہے، پھر یوں نکلتا ہے، سکون، راحت، چین سب چھین لیا جاتا ہے، روڈوں چوکوں پر گھما دیا جاتا ہے۔ عبادت تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، غم تو وہاں بھی منا سکتے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کے روڈ پر کیوں آئے ہو؟ یہ محبت رسول ہے۔ حضرت حسین سے یہ اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا غصہ ہے، اور جن لوگوں نے کیا ان کی نسلوں سے اتر رہا ہے اور قیامت تک اترتا رہے گا۔ کتنے دنیا کے قاتل ہوتے ہیں، لوگ قاتل بھول جاتے ہیں، مقتول یاد رہتا ہے۔ حسین تیری عظمت کو سلام ہے، تیری رسول سے اور رسول کی تجھ سے محبت کے لیے انتہا ہے۔ لوگ مقتول کو نہیں بھولے، قاتل کو بھی نہیں بھولے، اور قاتل کو صرف بھولے نہیں بلکہ ہر سال قاتل نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل، گھر پہ نہیں روڈ پہ، چھپا ہوا نہیں ہے، اتنا ظاہر ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کہتے ہیں نواسہ بھی ایسا کبھی شہید نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ ایسا ظلم بھی کبھی نہیں ہوا، ایسی زیادتی بھی جب وہ ہوئی تو یہ قیامت تک ہوگی۔ اس لیے محرم کے باقی دن بھی باقی ہیں، حسین کا ذکر، حسین کا تذکرہ، حسین کی باتیں، حسین کی عقیدت، حسین کی محبت، حسین سے الفت، یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے، یہ دلوں کی بات ہے، یہ زندگی کی بات ہے، یہ اصولوں کی بات ہے، یہ ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ہم سنت حسین پر عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔